بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الزکوٰۃ و فصولہ اربعہ الاول تاجب زکوٰۃ المال علی البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف فی الانعام الی آخرہ۔ زکوٰۃ زک سے مشتق ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں زکی۔ آئمہ کی جب آپ زیارتیں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کہتے نہیں التقی النقی الزکی، خالص، پاک، بہت سارے اس کے معنی ہیں جس میں ملیں۔ زکا ہو، تزکیہ، تزکیہ بھی اسی سے بنتا ہے، فلاں حیوان تزکیہ شدہ ہے، یعنی جب آپ نے اس پر تکبیر پڑھ دی، اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ حلال، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کہتے ہیں یہ غیر مزکہ ہے، یعنی اس کا تزکیہ الی آخرہ۔ ہم جس کتاب کو شروع کر رہے ہیں زکوٰۃ، یہ ایک خاص اصطلاح شرعی ہے۔ چند چیزوں پر ایک مخصوص مقدار کے مطابق کچھ مخصوص لوگوں کو کچھ ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے، یا اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں اصطلاح شرع میں، چند مخصوص چیزوں کا مخصوص مقدار پر پہنچنے کے بعد مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص مقدار میں مخصوص لوگوں کو ادا کرنا، یہ زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ شہید رحمت اللہ علیہ اس کتاب زکوٰۃ کو شروع کر رہے ہیں، پہلے ان لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، یہ پہلا حصہ۔ کون لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ ہر بندے پر واجب ہی نہیں ہوتی۔ نمبر دو، وہ کون سی مخصوص چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے؟ دو، پھر وہ مقدار مخصوص کیا ہے کہ اس مقدار تک پہنچے گی تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور پھر انشاءاللہ بحث آئے گی وہ کون ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ترتیب یاد آ گئی؟ کون جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سی چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مولانا کے بٹن بند کر بھائی۔ نمبر تین، کس مقدار پر وہ شے پہنچے گی تو اس پر زکوٰۃ۔ پھر زکوٰۃ کتنی ہوگی، وہ مخصوص مقدار انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے نا، 10واں 20واں۔ پھر بات ہے کہ وہ مخصوص کون ہیں کہ جن کو یہ زکوٰۃ جا کر دینی ہے۔ ذہن میں بیٹھ کی بات، یہ آپ کی پوری کتاب زکوٰۃ یہی ہے، ختم ہو گیا۔ پہلا حصہ فرماتے ہیں تاجب الزکوٰۃ کس پر؟ پہلے دیکھنا ہے کن پر واجب ہے۔ نمبر ایک، وہ بالغ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، وہ عاقل ہونا چاہیے۔ نمبر تین، وہ حر ہونا چاہیے۔ نمبر چار، متمکن من التصرف ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ جب تک لڑکا 15 سال یا لڑکی 9 سال، جب تک وہ بلوغت تک نہ پہنچیں وہ غیر مکلف ہیں، جہاں ان پر نماز روزہ واجب نہیں ہے وہاں ان پر زکوٰۃ بھی واجب۔ العاقل، جو مجنون ہوتا ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اس بیچارے پر کوئی جو واجبات ہیں نہ وہ ہوتے ہیں نہ محرمات پر عقاب ہوگا، غیر مکلف ہے۔ تو جس پر نماز روزہ ہوگا اس کی بات ہوتی ہے، جو مکلف ہوگا، اور جو غیر عاقل ہے وہ مکلف نہیں، جب مکلف نہیں جہاں نماز روزہ نہیں وہاں اس پر زکوٰۃ بھی۔ الحر، آزاد ہونا چاہیے۔ کسی غلام پر
غلاموں کی کئی قسمیں ہیں، آپ پڑھ چکے ہوں گے یقیناً لمحہ اول میں بھی. ایک کن ہوتا ہے، ایک مدبر ہوتا ہے، ایک مکاتب ہوتا ہے. پھر مکاتب کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک مکاتب مطلق ہوتا ہے، ایک مکاتب مشروط ہوتا ہے، اور اس طرح پھر ایک ام ولد. اگر کوئی غلام ایسا ہے جو مبعض ہے، جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ غلام ہے، تو وہ جتنے فیصد آزاد ہے، اگر اس کے مال اس کے پاس موجود ہے تو جتنے فیصد آزاد ہوگا مال کے بھی اتنے فیصد کا وہ مالک ہوگا. تو جتنے فیصد کا مالک ہے اس کو دیکھیں گے، اگر وہ مقدار کے نصاب کی مقدار تک ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، وإلا یہ ہو گیا. ایک شخص بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے اور حر بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ المتمکن من التصرف نہیں ہے، بندہ رہنے والا ہے راولپنڈی کا، اس کی زمینیں ہیں مانسیرا میں، گندم اس کی ہوئی ہے 1000 من 2000 من ہوئی ہے، لیکن یہ اپنی گندم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. راستے میں طالبان کی حکومت ہے، وہ اس کو اپنے علاقے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تاکہ وہاں سے یہ چیز آئے. مالک ہے، مالک ہونا اور بات ہے، متمکن من التصرف ہونا. مالک ہے لیکن متمکن من التصرف. گندم ہوئی ہے، ساری چوری ہو گئی، کچھ بھی بیچارے کو بچا ہی. جہاں بھی وہ ہوگی مالک یہ رہے گا لیکن متمکن من التصرف نہیں. بکریاں ہیں 100 200 400 500 1000 بکری ہے لیکن گم ہو گئی ہیں. مالک ہے لیکن متمکن من التصرف. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مال کا مالک ہونا وجوب زکوٰۃ کے لیے کافی نہیں ہے. ملکیت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس میں تصرف مراد کیا ہے؟ وہ چیز اس کے قبضے میں بھی ہو، اس کو جیسے جہاں چاہے استعمال بھی. صرف ملکیت وجوب زکوٰۃ کے لیے کافی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب بالغ، عاقل، حر، اور اس کے ساتھ ایک جو بڑی اور اہم شرط ہے کہ صرف حریت، بلوغ اور عقل کے ساتھ تمکن من التصرف بھی وجوب زکوٰۃ کے لیے. اب یہ تو ہو گئی اس بندے کی بات کہ کس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ ختم ہو گئی. اب آ جائے گا دوسرا مرحلہ. کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ بہت آسان، وہی جو آپ توضیح سے پڑھتے آ رہے ہیں. فل انعام الثلاثہ، غلات اربع اور نسمیں. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ پھر آج پہلا دن ہے، کل شروع کریں گے، پھر ان کے نصاب کیا ہیں اور کس منت جائیں گے تو پھر جا کر ان پر زکوٰۃ ہوگی. آج سے پھر ابتدا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الزکوٰۃ وفصولہ اربع، 4 فصلیں. پہلی فصل ہو کا مرجع کتاب ہوگی. کس کتاب کو 4 حصوں میں. تاجب و زکوٰۃ المال، پہلا مرحلہ. اسی ترتیب کو رکھیں گے نا، ساری کتابوں کی زکوٰۃ آپ کے ذہن میں آ جائے گی. پہلا مرحلہ، کون لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟
ताजिब ज़कातुल माल, किस पर? ये ज़कातुल माल क्यों कहा है? और ज़कातुल बदन के मुकाबले में, वो भी तो ज़कात होती है ना, ये फितरा जो होती है। ज़कात माल वाजिब है किस पर? अलल, पहली शर्त यह है कि वो बंदे, उस इंसान बाले हो, औरत हो या मर्द, ये म्यार नहीं है, बुलूगत होनी चाहिए। नंबर 2, अल आकिल, उस इंसान में आकल होना चाहिए। फला ज़कात अला सबिय्य वल मजनून फी नक़दैन इजमान, इख्तिलाफी नुक्ता तवज्जो रखनी है। जहां तक बात है सोना और चांदी की, नकदैन की, इसमें उलमाए इमामिया का इजमा कायम है कि सोने और चांदी की हद तक तो सभी और मजनून पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन अनाम और गल्लात में इख्तिलाफ है। सोने और चांदी में अदम वजूब पर कोई इख्तिलाफ, मुत्तफिक है, इसमें तो यकीन नहीं है, उसमें इख्तिलाफ है। वला फी गैर हमारा साहिल कौलैन, अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन शहीद सानी कहते हैं मेरे नजदीक दो नजरियात में से जो असह कौल है वो ये है कि जैसे नकदैन में सभी और मजनून पर ज़कात वाजिब नहीं है, गल्लात में भी नहीं है, अनाम सलासा में भी। हाँ, नाम युस्तहब, हाँ अगर सभी के माल में मुस्तहब अगर ज़कात अदा की जाए जिसमें कोई हर्ज भी। फरमाते हैं वक़ज़ा लव इत्तजरल वली औ माज़ूनुहु लित्तिफ़ल व इस्तमात शराइतुत तिजारा, ये एक मुस्तकिल मसला है। एक बच्चा अभी नाबालिग है, उसका वालिद फौत हो जाता है, उसका वालिद उसके लिए बड़ी जायदाद छोड़ कर गया है, उसका वली शरी उस नाबालिग के बच्चे के माल से कारोबार करता है ताकि इस बच्चे का माल जो है वो बाले होने तक बढ़ता रहे, तिजारत करता है। शरी वली नहीं है, लेकिन उसको इज़्न है, उसका बाप या कोई इज़्न देकर गया था कि आप कोई चाहते आप मेरे बच्चे के माल में जो है कोई ना कोई विलायत नहीं है, फकत माजून है। अब माल तिजारत में बहस है, क्या माल तिजारत पर ज़कात वाजिब है या वाजिब? बहुत गौर, अगर फर्ज करो हम कायल हो जाते हैं कि बालिग आकिल हुर मुतमक्किन फुला, उनको चाहिए कि वो माल तिजारत से ज़कात दें। इसी तरह मुस्तहब है कि अगर बच्चे के माल से उसका वली या मालून कोई तिजारत करता है और शराइत तिजारत मौजूद हैं तो उसके लिए भी वक़ाज़ा मुस्तहब है कि उससे भी ज़कात दे, वाजिब नहीं है। वलो हम बालिग आकिल के लिए वजूब के कायल हो भी जाएं तो यहाँ कज़ा यानी युस्तहब। दो शराइत हो गई। अल हुर, जिन पर ज़कात वाजिब है उनमें तीसरी सिफत ये हुर्रियत होनी चाहिए, वो आजाद हो। अब इसमें एक ख्याल रखना मेरी जान, आकिल और बालिग हैं मुज़क्कर के सीगे, ये न समझना कि फकत मर्द पर वाजिब होती है औरत पर नहीं। अगर औरत मालदार है, उसकी जायदादें हैं तो उस पर भी ज़कात मेयार है आकिल, आकिल हो, बुलूगत हो, हुर्रियत हो, औरत और मर्द की बात ये ख्याल रखना। फलाओ फला ताजिबु अलल अब्द वलौ कुलना बिमिल्किही, किसी गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं होती अगरचे हम इसके कायल हो भी जाएं कि गुलाम मालिक बन सकता है। वलौ कुलना बिमिल्किही, उस इख्तिलाफ की तरफ इशारा है। गुलाम के बारे में बहस है कि आया गुलाम किसी माल के मालिक बनने की सलाहियत भी रखता है जा। एक नजरिया यह है कि असलन आबद में मालिक बनने की सलाहियत ही नहीं है, खत्म। जैसे भेड़ बकरी जानवर होते हैं वो किस शय के मालिक, ज्यादा गुलाम भी उन्हीं की माने दे, असलन इसमें सलाहियत ही नहीं है कि किस शय का मालिक बन सके। और दूसरा नजरिया है कि नहीं, मालिक बनने की सलाहियत रखता है लेकिन तसर्रुफ नहीं कर सकता जब तक इतने मौला
لو قلنا بملک ہی اشارہ ہے کہ فرض کرو ہم قائل ہو بھی جائیں کہ غلام مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، فرض کرو قائل ہو بھی جائیں تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ تصرف کا اختیار ہے. خوب کیوں؟ لعدم تمکنہ من التصرفات. ولو قائل ہو بھی گئے کہ غلام مالک بننے کی صلاحیت ہے پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصرفات پر قادر مالک ہو بھی صحیح تو بھی تصرف نہیں کر سکتا جب تک مولا کا اذن نہ ہو. کیوں؟ بالحجر علیہ. انشاءاللہ زندگی ہم پڑھیں گے کتاب الحجر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محجور، جو مالک ہونے کے باوجود بھی اپنے مال میں تصرف، جیسے سفیہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، سفیہ مالک ہوتا ہے لیکن روکتا ہے. اس طرح وہ کتاب التفلیس پڑھیں گے کہ جس کے پاس قرضے بہت ہیں، مانگنے والے فرض کرو اس کی ملکیت بھی ₹1,00,000 ہے، قرضے بھی اس نے $1,00,000 $2,00,000 دینے ہیں، وہ حاکم کے پاس جاتے ہیں، حاکم اس مالک کو اپنے مال میں تصرف سے روک دیتا ہے. مالک ہے لیکن محجور ہے. تو یہ بھی انہی محجور میں بالحجر علیہ، ولو ہم ملکیت قائل ہو بھی جائیں لیکن تصرف کی حد تک یہ محجور ہے. سوال، اگر ایک غلام کو اس کا مالک تصرف کی اجازت دے دے تو پھر آیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ فرماتے ہیں نہ. کیوں؟ یہ اذن مستقر نہیں ہے، متزلزل، جب چاہے مالک اپنا اذن واپس لے لے. فرماتے ہیں فلا وَإِنْ أَذَنَ لَهُ الْمَوْلَى، ولو مولا اس کو اجازت دے بھی دے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. کیوں؟ لِتَزَلْزُلِهِ، یہ اذن مستقر نہیں، یہ اذن شاباش. کس غلام کی بات کر رہے ہیں؟ کس غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں؟ فرماتے ہیں لا فرقہ بین القن، چاہے وہ عبد خال ہے جو خود بھی غلام ہے، اس کے ماں باپ بھی غلام تھے اور 100% غلام ہے، یہ ہو گیا کن. والمدبر، یا وہ غلام ہے جس کو مولا نے کہا ہے انت حر دبرا وفاتی، میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہوگا، اس کو کہتے ہیں عبد مدبر. کوئی فرق نہیں، چاہے وہ قن ہو چاہے ام الولد، چاہے وہ لونڈی ہو جو اپنے آقا سے حاملہ ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو میراث میں اپنے بچے کے حصے میں اس نے آزاد ہو جانا ہے، اس سے فرق پڑتا. والمقاتب، یا وہ عبد ہے جس کے ساتھ مولا نے قسطیں کی تھی کہ تو جتنے دیتا آئے گا اس حساب سے، لیکن یہ وہ والا مکاتب ہے الذی لم یتحرر منہ شیء، ابھی اس کا کچھ حصہ بھی آزاد قسطیں ہو چکی ہیں لیکن آزادی. واما من تبعض، لیکن اگر ایک عبد مکاتب ہے کچھ قسطیں دے چکا ہے، عبد مبعض کہتے ہیں جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ فرض کرتے ہیں. 50% وہ ہو رہے 12 گھنٹے اس کے اپنے، 50% وہ عبد ہے مولا کے. وَأَمَّا مَن تَبَعَضَ رِقِيَّتُ، جس کی رقیت، جس کی غلامی مبعض ہے، یعنی کچھ حصہ آزاد اور کچھ حصہ غلام، فَيَجِبُ فِي نَصِيبِ الْحُرِّيَّةِ، تو زکوٰۃ واجب ہوگی اس کے اس حصے میں جتنا حصہ اس کا بے شرط کیا، جتنا اس نے کمایا تھا سارا اس کا نہیں ہے، 50% اس کا ہے اور 50% اس کے مولا کا. آپ دیکھنا ہے کہ جو 50% اس کو مل رہا ہے آیا وہ نصاب زکوٰۃ تک پہنچتا ہے جا، اگر وہ ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وإلا ٹھیک ہے. تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے پہلی شرط تھی بلوغت، دوسری تھی عقل، تیسری تھی حریت، اب آگے چوتھی شرط جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے التمکن من التصرف، یعنی جہاں اس میں فعل المتمکن من التصرف یصل، صرف بالغ ہونا، صرف عاقل ہونا، صرف حر ہونا یا آزاد آپ کہتے ہیں، صرف مالک ہونا بھی کافی وجوب زکوٰۃ کے لیے ہے کہ وہ اس میں تصرفات پر قدرت بھی شاباش رکھتا ہو. فلا زکوٰۃ علی الممنوع منہ، توجہ، دو
قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کے مالک ہونے کے باوجود بھی تصرف نہیں کر سکتے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ممنوع التصرف ہوتے ہیں شرعاً، اور کچھ ہوتے ہیں جو ممنوع التصرف ہوتے ہیں عقلاً یا عادتاً، شریعت کی نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ایک شخص کی 500 بھیڑیں ہیں، لیکن وہ بھیڑیں اس شخص نے کسی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہیں کہ تو مجھے 5 لاکھ روپیہ قرضہ دے دے، یہ 500 بھیڑ میری اپنے پاس رہن رکھ لے، جب میں تیرا قرضہ دوں گا تب تو مجھے واپس کرنا. کتاب الرہن انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. تو اب وہاں پر راہن اور مرتہن اس مال میں مالک ہوتا ہے راہن، لیکن تصرف شریعت اجازت دی جب تک اس کا تو وہ حق کے رہن نہیں کرائے گا، اس کے پیسے نہیں دے گا، اب تمہیں حق نہیں ہے کہ تو اس مال میں یہ ہو گیا شرن. یا اگر کوئی غاصب آ جائے، کوئی ظالم ہے، اس کو علاقے میں جان دیتا، جان مال کا خطرہ ہے، یا کسی نے غصب چھین لیا ہے، کسی نے چوری کر لیا ہے، اب وہاں شرن تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن عادتاً اور عقلاً اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ دو قسم کے ممنوع ہو گئے. شہید نے دونوں کا ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں فلا زکات علی الممنوع منہ، جو بندہ اپنے مال میں تصرف سے ممنوع ہو، چاہے وہ شرعاً ممنوع ہے، شریعت نے روکا ہے کہ تو مالک ہے لیکن اس میں تصرف، مثلا کر رہا ہے کہ ایک بندے نے اپنا مال کسی کے پاس، اب شریعت نے کہا ہے جب تک تو رہن آزاد نہیں کرے گا تب تک تصرف کر رہا ہے. غیر المتمکن من فقہ، اور وہ بھی ایسا راہن جو فق کے رہن پر قدرت نہیں رکھتا. بہت غور میری جان، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ دے سکتا ہے، اپنی بھیڑیں آزاد کرا سکتا ہے، لیکن شریف پھر بھی اس کا 5 لاکھ نہیں دے رہا. یہ شخص غیر متمکن شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ فق کے رہن قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں تو اپنا دے اور بھیڑیں آزاد کرا تاکہ اس پر زکات ہو، لیکن یہ پھر بھی نہیں دے رہا، اس پر ہوگی. یہ اس کی بات ہے کہ جو فق کے رہن پر قدرت نہیں رکھتا. ولو بے بیعہ، حتیٰ کہ اسی رہن کو بیچ کر بھی یہ فق کے رہن نہیں کرا سکتا تو پھر زکات نہیں ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ اگر اس کے پاس اس رہن کو چھڑانے کا کوئی بھی راستہ موجود ہے اور یہ چھڑوا سکتا ہے پھر اس پر زکات ہوگی. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پاس رہن کو آزاد کرانے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اور بہت غور آگا، یہ ہو گیا پہلا شخص جو ممنوع ہے اور راہن ہو گیا. ایک اور شخص بھی ہے، مثالیں ہیں نا ساری، کہ جو شرعاً ممنوع ہے. ناظر الصدقہ، یہ میری 100 بھیڑ ہے، سمجھ آئی؟ نظر کر دی اس نے. نظر اگر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظر مطلق، ایک نظر مشروط. نظر مطلق تقی صاحب نظر کرتے ہیں اگر میری اس سال 15 شعبان کو شادی ہو گئی، یہ 100 بھیڑیں میں صدقہ کر دوں گا، یہ والی 100. آپ اس پہ توجہ رکھنی ہے، صدقہ کی نظر بھی ہو گئی، عین مال یہ والی بعین ہی وہ مال، تیسری ہو گئی مشروط. ٹھیک. اب اگر نظر اس کی 15 شعبان کو خدا نخواستہ شادی ہو جاتی ہے تو نظر واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب توجہ رکھنی آگا، توجہ. جس عین مال کے صدقے کی اس نے نظر کی تھی، اگر تو وہ نظر مطلق تھی، کوئی شرط نہیں تھی، اس نے کہا تھا میں یہ 100 بیڑیں صدقہ دوں گا، نظر کرتا ہوں، شرط بھی کوئی نہیں تھی، تو بھی یہ اس میں ممنوع تصرف ہے. اب اس کو حق نہیں ہے کہ ان کو کہیں بیچے، کسی کو تحفہ دے، کسی کو گفٹ کرے، نہ. اس عین مال کے صدقے کی. اور اگر وہ نظر مشروط تھی اور وہ شرط پوری ہو گئی تو بھی اس کو حق نہیں ہے. بلکہ بعض تو کہتے ہیں اگر نظر مشروط تھی اور چاہے پوری نہ بھی ہو تب بھی اس میں تصرف ہو، کیونکہ اس عین مال کے صدقے کی نظر کر چکا ہے. جہاں نظر آ گئی وہاں پھر یہ ممنوع تصرف ہو جاتا ہے. مالک ہے لیکن اپنی مرضی کے تصرفات اس میں. یہ دوسری مثال ہے. دوسری مثال ہے ممنوع شرن کی، کیا؟ وَنَاظِرِ الصَّدْقَةِ بِعَيْنِهِ، کہ اگر کسی بندے نے عین مال ہو جن پر زکات ہوتی ہے ان میں سے کسی عین مال کے صدقے کی نظر کر لی ہے،
چاہے وہ نظر مطلقہ ہو یعنی غیر مشروط ہو کہ میں یہ صدقہ کروں گا، آؤ چاہے نظر مشروط ہو، وَإِن لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ عَلَىٰ قَوْلٍ، بلکہ ایک نظریہ تجھے ہے چاہے وہ شرط حاصل نہ بھی ہو تو بھی اس عین مال میں یہ تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ یہ ہو گئے دو شاہد کس کے؟ راہن ناظر صدقہ، یہ شرعاً ممنوع تصرف ہو گئے۔ نمبر 3 والموقوف علیہ بالنسبت الی، بسا اوقات انسان شرعاً ممنوع تصرف ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک بندے نے ان کے لیے 100 بھیڑیں فرض کرو وقف کر دی ہیں، تو اب یہ اس کے دودھ سے استفادہ کر سکتا ہے، اس کی اون وغیرہ بیچ سکتا ہے، اس کے آگے بعد میں کوئی بچے وغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ نہیں تھا تو وہ کر سکتا ہے، لیکن خود وہ 100 بھیڑ جو اصل وقت تھی خود اس میں تصرف کرنے کا حق۔ مثال آپ کو سمجھاؤں تھوڑی، ایک بندہ کہتے ہیں میں یہ اپنا مکان فلاں سید کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اب سید اس مکان میں رہ سکتا ہے، اس سے منافع حاصل، لیکن اگر وہ سید چاہے کہ میں یہ سارا مکان اصل ہی بیچ دوں، یہ تصرف اس کو حاصل ہے۔ اب سمجھا کی بات کی، یہ جو اصل وقف ہوتا ہے، اصل مال جو وقف ہوتا ہے، اس کی اصل میں تصرف کا حق فائدے حاصل کر سکتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن اس کو بیچ دے ایسا۔ اب اس نہ بیچنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تھوڑا بناؤ نا، سرلوما کا ذہن بناؤ، توضیح کے کھاتے سے نکلو، او اوپر جاؤ۔ الممنوع منہ شرعاً، شریعت نے منع کیا ہے، خبردار تصرف نہیں کر سکتا، کس کو؟ راہن کو۔ ایک مثال ناظر صدقہ بعینہ ہی، دوسری مثال والموقوف علیہم بالنسبت الی الاصل، جو اصل کسی چیز نے وقف کیا تھا اس اصل میں یہ تصرف نہیں کر سکتا، اس کو بیچ دینا ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں اس سے جو فوائد آتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ مکان میں رہتا ہے، مکان کرائے پر دیتا ہے، فائدے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ سید صاحب اٹھے اور اصل مکان کو بیچ دے، شریعت یہ اس کو اجازت ہے۔ شاباش۔ والموقوف علیہ، یا جس شخص پر کوئی چیز وقف ہے تو اس وقف میں وہ ممنوع ہے، لیکن ممنوع ہے بالنسبت الی، شاباش۔ امن نتاج، 100 بھیڑیں اس پر جو وقف ہوئی ہیں خود ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل میں یہ تصرف وامن نتاج، لیکن ان کے جو آگے پھلسل ہوتے رہیں گے فیوکا، ہاں ان پر زکوٰۃ ہوگی، ادا کی جائے گی، بشرط ہی اگر شرائط زکوٰۃ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے وہ اس میں پورے ہوں گے تو۔ او قہرن، او قہرن کا عطف ہے پیچھے شرعن پر، او فلا زکوٰۃ علی الممنوع منہ، کہ جو اپنے مال سے ممنوع تصرف ہو شرعن، جس کے 3 شرائط یہ دیے، او شاباش۔ قہرن کیسے؟ المغصوب، کسی بدبخت نے آ کر اسے چھین لیا ہے، والمسروق، کسی نے اس کا مال چوری کر لیا ہے، المجہود، مجہودہ کہتے ہیں کہ کوئی درمیان میں رکاوٹ بن گیا ہے، اس کو اپنے مال تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا، کب؟ اذا لم يمكن تخلیصه ولو ببعضه۔ اب اس کو 70 کو ذرا سمجھنا ہے۔ 1000 من میری گندم ہے مانسیرے میں، میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ آگے کچھ طالبان ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، غور کرنے آگا۔ انہی طالبان میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں بے ایمان کہ اگر ہم اس 1000 میں سے ان کو کہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں، میری وہاں گندم پڑی ہے، 500 من آپ لے لیں اور 500 من مجھے لا دیں، وہ بھی انہی جیسے بدماش ہیں۔ ایک بدماش کے مقابل میں دوسرا بدماش، وہ کہتے کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے تو ایسا کر دو، جو حصہ وہ لیتا ہے وہ اس کو دے دو، جو بچ جائے گی وہ منگوا لو، بس اگر وہ نصاب پر پوری ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے۔ بس سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ایک شخص ڈائریکٹ اپنے مال تک
نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر اپنے مال کا کچھ حصہ کسی اور کو دے دے تو باقی مال اس کو حاصل ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں کر دے۔ میں نے مثال دی ہے نا، 500 من دے کر 500 لے سکتا ہے تو لے لے، اس پر زکات دے۔ اب اس پر اگلی فرض یعنی ہے، اگر ایسا کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، 500 من دے کر 500 من واپس لے سکتا ہے لیکن یہ ایسا کرتا نہیں ہے، تو اس پر 500 پر زکات ہوگی۔ اب یہ بہانہ بنایا کہ میں وہاں پہنچ سکتا، کیوں؟ تیرے پاس آپشن موجود تھا نا کہ 500 دے کر، جو 500 ادھر دینا تھا اس پر نہیں ہے، شریعت میں سختی تو نہیں ہے نا جی، لیکن یہ ہے کہ جو کر سکتا تھا وہ تو کر، تو نے چونکہ نہیں کیا لہذا اس کی زکات تیرے اوپر۔ سمجھ آئی بات؟ اب آگے دوبارہ دیکھیں، والمجہود، ایک شخص کے درمیان حائل آ گیا، مانے آ گیا، اپنے مال تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن کب؟ مطلقاً نہ، اذا قید ہے، اس مجہود پر زکات نہیں ہے۔ کون سا مجہود؟ اذا لم یمکن تخلیص ہو، کہ اگر اس کا ان ظالموں سے اپنا مال چھڑانا ممکن ہی نہ ہو 100%، ولو ببعضی، یا کچھ دے کر کچھ چھڑا لینا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ کون سا؟ اگر ایسا ممکن ہے تو ایسا کرے، فَيَجِبُ فِي مَا زَادَ الْفِدَاء، تو جو ادھر دینا ہے ادھر دے گا، جو بچ جائے گا اگر وہ نصاب کا پورا ہے تو اس پر زکات واجب ہوگی۔ او بالاستعانت، کسی کی مدد لے کے چھڑوائے۔ پہلا آپشن ہوگا کہ ڈائریکٹ بات کرے، یار میری 1000 من گندم ہے، چلو تم ایسا کرو 500 تم رکھ لو، 500 تو مجھے دے دو، یہ ڈائریکٹ ہو گئی نا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ بالاستعانت، نہیں کسی اور کی مدد لے، وہ سودا نہیں کرتے، کسی اور میری ادھر گندم پڑی ہے مہربانی کرو، ولو بظالم، چاہے جس سے ملے وہ اور انہی جیسا ظالم ہی، اس کو کہو کہ تم 500 ادھر سے اس کو تم لے لینا، باقی 500 مجھے دو، یہ کرنا ضروری ہوگا۔ سمجھ آ گیا آپشن؟ ایک اور راستہ بھی ہے، او لغیبتی، یا نہ مال مسروق ہے، نہ مغصوب ہے، نہ موجود ہے، مال غائب ہے، حاضر نہیں ہے، کیوں؟ لے زلال، گم ہو گیا، اس وجہ سے۔ او ارسن، یہ بیٹھا ہے لندن میں، والد صاحب فوت ہو رہے ہیں پاکستان میں، میراث میں اس کو 100 بھیڑ بکریاں یا کچھ مال مل گیا ہے، میراث تو ملا ہے، لم یقبض، لیکن ابھی اس نے اپنا مال قبض نہ ڈائریکٹ کیا ہے، ولو بے وکیلی، اور نہ ہی اپنے کسی وکیل کے ذریعے قبض کیا، اگر یہ نہیں کیا تو تب تک بھی اس پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ یہ وہ تھے کہ جن پر زکات واجب ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ آئے گا کہ کن چیزوں پر زکات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔